الله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم علماء کرام اور بھائیوں کی بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد احسان ہے جس کے خاص فضل سے، خاص کرم سے ہم یہاں اس کے گھر میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں. کہہ دو الحمدللہ. ایسی محفلیں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے منعقد ہوتی ہیں، ان محفلوں کے برخاست ہونے سے پہلے اللہ تعالی تمام آنے والوں کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے. شرط صرف اور صرف یہ ہے کہ آنے والا اللہ کی رضا کے لیے آیا ہو. آنے والے کی غرض صرف اللہ کی رضا ہے. آپ سارے اللہ کی رضا کے لیے ہی آئے ہیں. میں بھی اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں، آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے. تو نیڑے نیڑے آ گئے، ایک جگہ پر کر دیں. چند لمحے گفتگو ذرا قریب قریب ہو کے سن لو گے نا انشاءاللہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے جا بجا کچھ نصیحتیں کی جن میں مخاطب صرف ایمان والوں کو بنایا ہے.
ویسے تو قرآن کا موضوع انسان ہے، وہ ساری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے، لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں صرف ایمان والوں کو مخاطب بنایا ہے۔ اس کے اندر بھی بات ہوگا، ایمان والے ایمان لا کر اب سست نہ بیٹھے رہیں، دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جائیں۔ دنیا اور دنیا کا مال و متاع کچھ بھی نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ اعلان کر کے کہتا ہے، ایمان والو اگر تمہارے پھسل جانے کا اندیشہ نہ ہو تو غیر مسلموں، مشرکوں اور کافروں کے گھروں کو، ان کے گھروں کی چھتوں کو، ان کے پلنگوں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کے دروازوں کو میں اللہ سونے اور چاندی کا بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور تمہارے لیے آخرت میں کامیابی کامیابی، ہمیشگی کی زندگی زندگی ہے، جنت ہے، بہاریں ہیں، محلات ہیں، باغات ہیں، سارا کچھ۔ تم ان کی رنگینیوں سے متاثر کیوں ہوتے ہو؟ تم ان کی چہل پہل سے، ان کے فنا ہو جانے والے لیل و نہار سے، نشست و برخاست سے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ مال و متاع اور اولاد کی خواہشات تمہیں اللہ کی کتاب سے دور کر دیں۔ ایسا سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا نہیں، کیونکہ دنیا کا مال و متاع کچھ بھی نہیں، یہ تو محض فخر کی چیزیں ہیں۔ ایک دوسرے پہ دیکھا نہیں تم نے؟ قرآن کریم کے ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا ہے کیا؟ سوائے ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے پر جھوٹ بول بول کے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو زینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا کا مال و متاع کیا؟ دنیا کے لیل و نہار کیا؟ دنیا کا کاروبار کیا؟ دنیا کیا؟ اعلموا، جان لو، او ایمان والو جان لو، او کلمہ پڑھنے والو جان لو، او میری توحید کے مت والو جان لو۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کچھ بھی نہیں ہے یہ 60-70 سال کی زندگی لاچارگی، بے چارگی اور بے سہارا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جس انسان کا جوانی میں طوطی بولتا تھا،
اب 70 سال کی عمر میں اس کی آواز کی سمجھ نہیں آتی، بیٹھ جائے تو اٹھ نہیں سکتا، اٹھ جائے تو بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس کے اندر فخر کرنا، آپس کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کو پیش کرنا ہے کیا؟ یہ تکاثر فی المال والاولاد، گلیں ہی ہے وہ سنا بھائی کی بنایا ہے آکے نال دی زمین بھی نہیں لئی پرلی کسی جڑی لگتی ہو بھی مکان بنایا جی، کوٹھی بنائی ہے جی، دکان بنائی، میں کردا ایک ویلا ہوندا ہے دنیا دی حیاتی والا سورج ضرور مولد نہیں، اس واسطے مخاطب کردا ہے ایمان والے نے تے کیدا کی ہے یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے، او ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ او ایمان والو، لا تلہکم، ایسا نہ ہونے پائے، انج نہیں ہونا چاہیے گا، انج نہیں ہونا چاہیے، ہوگے ایمان اللہ تے بن جائے دنیا کا کتا۔ جی دنیا کا کتا یہ ٹرم میری نہیں ہے، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ قرآن اور اللہ کی شناسائی سے دور ہوتا تو دنیا کا کتا بن جاتا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایسا نہ ہونے پائے او ایمان والو، تم سے بات کر رہا ہوں بے ایمانوں سے نہیں کر رہا، تم سے بات کر رہا ہوں کیونکہ تمہارے سینے میں لا الہ الا اللہ کا چراغ روشن ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا اپنی امیدوں کا محور اور مرکز بناتا ہے تو کس کو بناتا ہے؟ بولو اللہ کو۔ میرے تیرویو مارتے اولاد دی حوث کدرے میرے قرآن کو غافل نہ ہو جائے۔ ذکر سے مراد اللہ کا قرآن، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں دنیا، تمہیں دولت، تمہیں فیکٹریاں، تمہیں دکانیں، تمہیں مکان، تمہیں کارخانے، تمہیں سفر بیرون ممالک کے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں میرے قرآن سے غافل کر دیں۔ رات مال مال مال، دن مال مال مال، لیل مال نہار مال، ملو تو مال جدائے تو مال، پیسہ پیسہ پیسہ، تمہارا کیا کام ہے؟ لا تلہکم
اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اگر ایسا ہو گیا او ایمان والو، او صوفیو، مولویو، پیرو، او چودھریو، ذمہ دارو، دکاندارو، وزیرو، مشیرو، امیرو، غریبو، اگر ایسا ہو کہ دنیا کی دولت میں تمہیں میرے قرآن سے غفلت، اگر دنیا کی حوث نے، اولاد کی خواہشات نے تمہیں میری کتاب سے دور کر دیا، تمہیں میرے قرآن سے دور کر دیا، 40 سال 50 سال بیت گئے، قرآن نہیں سیکھا، زندگیاں گزر گئی، قرآن کی تعلیم نہیں آئی، 70 سال عمر ہو گئی، قرآن نہیں آیا، 40 سال 50 سال بیت گئے، قرآن زندگی میں نہیں آیا۔ اگر ایسا ہو گیا، میں افعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ سبحان اللہ، استغفر۔ اگر ایسا ہو گیا، اولئک هم الخاسرون، تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، میری رحمت تمہارا دروازہ چھوڑ دے گی، میری برکتیں اٹھ جائیں گی، میری رحمتیں اٹھ جائیں گی۔ اگر ایسا ہو گیا، رشتے ہوں گے پر اخلاص نہیں ہوگا، اولاد ہوگی فرما بردار نہیں ہوگی، بستر ہوگا نیند نہیں ہوگی، جسم ہوگا صحت نہیں ہوگی، پیسہ ہوگا پر برکت نہیں ہوگی۔ آج زندگی ہے بھائی بھائی کا دشمن شریکہ بن گیا، حالانکہ اسلام میں شریکے کا کنسپٹ ہی نہیں، واٹ از شریکہ، لیکن بن گیا ویسے۔ اگر ایسا ہو گیا، اولاد کی محبت، مال کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہرا گئی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ اور ایمان والو، جس نے بھی میرے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، جس نے بھی میرے قرآن کو اگنور کیا، فرسٹ پریورٹی پہ رکھا دنیا داری کو، دنیا کی تعلیمات کو، دکان کو پہلے رکھا، ملازمت پہلے، دکان پہلے، اور جی کران گے نہیں تے کھانا دے کتوں، ذمہ دارا پہلے، بزنس پہلے، جیاں مکان پہلے، کارخانہ پہلے، ملازمت پہلے، باقی چیزوں بعد۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے قرآن کو اور نظروں چھپائیاں، یاد رکھیو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
میں اللہ نو اپنے رب ہون دی قسم تواڈے اسباباں دے اندر رہ کے میں جینا حرام نہ کر دیواں تے مینوں رب نہ آکھیو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قیامت کو اٹھاؤں گا اندھا کر کے اٹھاؤں گا پھر کہے گا کہ میرے پروردگار او میرے پالنہار کیا بنا مجھے اندھا کیوں کیا قد کنت بصیرا میں تیرے دنگا کی بنے اللہ فرماتا یاد کر تو دنیا تے میرے قرآن کو بھلا دیتا میرے قرآن تو منہ موڑیا آج میری رحمت نے تیرے تے منہ موڑ دیا دسو نا میں نمازی کتنے نے پوری مسجد آپ چھڑے گی ایسی نمازی ہیں قرآن کتنے نو آندا جڑا نماز ہی سنتے پڑھتے زمیندار نے سمجھا میں تے زمیندار میرا کام ہی نہیں دکاندار نے سمجھا میں تے دکاندار میرا کام ہی نہیں اسٹوڈنٹ نے سمجھا میں تے کالج کا اسٹوڈنٹ میرا کام ہی نہیں قرآن سیکھنا کیسے اقبال کہتا ہے چوئی گویم مسلمانم بدرسم کے دانم مشکلات لا الہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک ایک سانس زندگی کا کتنا مشکل ہے اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی میں نہ گزرے میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپنے لگتا ہوں شرمندہ ہو جاتا ہوں مسیطے آنا دا جو پانی پیا پاندہ تو پیا پاندہ اندر میں ہنگالہ پانا دودھ پورا نہیں ہوا ملاوٹہ کرنا لا پیا کرنا اور اندر خیر حادثی صفائی رشوت لینا لا لیندہ پیا دینا لا دیندہ پیا نمازہ بھی پہ پڑھنے یا تے جھگے بھی پہ پڑھنے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے سادی نہیں روکتی اس کا مطلب ہے کہ سادی نماز ہی کوئی نہیں وگرنہ نماز بن جائے تے روکے نہ کیویں ہو سکتا سادی نماز ہی اسی ایویں مطمئن پھرنے داڑیاں منانا تے داڑیاں پھرنا ہے انہاں کو پتہ ہی نہیں کہ زنا تو بڑا گناہ ہے جان لوانا اللہ دے پیارے پیغمبر کو غیر مسلم آئے مچھاں رکھیاں تے داڑیاں منائیاں تے میرے نبی نے دیکھیا تے منہ پھیر لیا غیر مسلمان کو کوئی ادھروں دی آئے تے میرے نبی کو منہ پھیر لیا ادھروں دی آئے تے ادھر منہ پھیر لیا انہاں کیا جناب توجہ دے کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بدبختو خدا بھی بناوٹ تے نقص نہ کر دو تمہارے چہرے اس قابل نہیں کہ میں ان کی طرف توجہ کروں ایمان قرآن نال دل تے ہاتھ رکھ کے دسو ہاں جیڑا نبی غیر مسلم داڑھی منیا وال شکل نہیں پیا کردا اپنا چہرہ مبارک نہیں پیا موڑدا وہ قیامت والے دیہاڑے ساڈے نال موڑے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اور تیرا تے رب بھی بڑا کریم ہے او انسان تینوں کس اللہ دے بارے دھوکے پا دیتا کیڑے پاسے گلاں کوڑیاں تے نہیں ہوندا مقصد تے یہی ہے نا بعض نصیحت دیاں محفلاں بناون دا مقصد تے یہی ہے کہ گلاں سیدھیاں سیدھیاں نکلن تے او ریگ مار وجے اندر ہاں اللہ دی قرآن دی محفل ہوئے تے بندے نو خوف نہ آئے خدا تو
محفل ہوئے درس قرآن دی تے بندے دے دل وچ اپنے گناہاں تو شرمندگی پیدا نہ ہوئے تو پھر تو فائدہ کی؟ اور یاد رکھیو قرآن کوثر ہے، جیڑا اس کوثر تو سیراب ہوئے گا او اس کوثر تو بھی سیراب ہوئے گا، جنہیں اس کوثر نو نظر انداز کر دیتا اونوں اس کوثر دی چھٹ بھی نہیں۔ ایک قانون نے قرآن دے طالب علم بن جا۔ اللہ فرماتا من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ پاک اس لعنت تم بچن دی کوئی راہ تے دس، راہ لبنی چاہیے۔ اللہ راہ دیتا ہے قرآن میں، ہن کوئی راہ دیتا دس۔ اللہ فرماندا ہے راہ موجود ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، او بندیا میرے آپ میری رحمت تو نا امید نہ پیاوی، لیکن شرط انیبو الی ربکم، میرے اللہ میرے ول گناہاں دیاں پنڈاں چاہ کے گناہاں دیاں پنڈاں چاہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں تیرے پلے کو گناہ بھی نہیں رہن دیواں گا، میری رحمت کو نا امید نہ پیائیں۔ لیکن آتا صحیح اللہ فرماندا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ توبہ داڑھی بناون والے تو توبہ کر، اے تے خدا دی پیغمبر دی سنت ہے تے اللہ پاک دی قدرت ہے، او دی بناوٹ ہے۔ ابو جہل میرے نبی دا کتنا بڑا دشمن ہے، او دی بھی داڑھی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافق مدینے میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھتا ہے، او دی بھی داڑھی ہے۔ اسی عبداللہ بن ابی تو بھی گئے گزرے ہیں کہ سب پیغمبر کی سنت لوا کے سب او پیغمبر جیڑا آسمان ویکھے تے خدا قبلے بدل دے، دکھ دیاں اکھیں تے ہاتھ رکھے تے اللہ دکھ دور کر دے۔ اج اس پیغمبر دے جیڑے پیغمبر نو مکے والے دکھ دیتا کہ خدا نے چھوڑ دیتا ہے محمد نو، اللہ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، میرا نبی تو چھڈن والی شے ہے ایک نہیں ہو سکتا، نہ میں تیرے تو بن جا نہ میں تینوں چھڈیا، اور چمکدے سورج تو زیادہ سونی شکل والا صبح اس پیغمبر دی سنت نو منوانا بہت بڑا ظلم ہے، خدا دی قسم ظلم ہے۔ دست بستہ گزارش ہے اپنی شکلہ میرے نبی دی سنت دے مطابق بنا، اے دے اندر روح ہے، حیا ہے، غیرت ہے غیرت۔ اللہ فرماندا توبہ کر تے توبہ کر کے واپس پلٹ، جے میں عزت دے خزانے تیرے قدماں وچ نشادت نہ کراں تے مینوں خدا نہ من کان یرید العزت فللہ عزت جمیعا، عزت دے خزانے تے کدے کول بولو اللہ کو۔ اللہ
بندہ کہنا میرا بن تے میں تیرا بنا یاد سو من حیث لا یحتسب میں روزیاں اتھوں دیواں گا جتھوں تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوئے گا تے خیال کری میرا بندہ ان وعد اللہ حق میں اپنے وعدے وچ سچا تے سچا میرے وعدے سچے میرا پیغمبر اعلان کر ان وعد اللہ حق میرا بند میں تیرا انفقو مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت اپنے مال جس دیتا ہے اور ارادت خرچ کر اس تو پہلا کہ موت آ جائے موت تو گن گن کے رکھتا ہوں تے موت آ جائے تو بینک بیلنس بناتا ہوں تے موت آ جائے تو گھر بناتا ہوں تے موت آ جائے تو دولت دے پیچھے نسدا ہوں سفر کرتا ہوں تے موت آ جائے تے جڑے موت آ گئی فرشتہ نظری پہ گیا پھر تو آکھے گا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب یہ اللہ کا احسان ہے کہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے مرن تو پہلے سمجھاتا ہے آندا یہ نہ ہوئے رب لولا أخرتني إلى أجل قريب اس تو پہلا میرا بندہ کہ موت آ جائے تیرے سے تے گھر والے آکھن پانی پاؤ منہ وچ انہاں نوں کے پتا کہ آ کے اے حسن دل تے اٹک گئی فلولا اذا بلغت الحلقوم ایتھے اللہ کہندا اے نرگے تے لیا کے میں روح نوں روک لیں خر 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 دی آوازاں کٹدا ہے میں اس ویلے چیلنج کرنا دنیا دیا مشکل کشاواں تے حاجت رواں آ لگے تے میں لیا کے کھلاڑی ربی برابر بھی طاقت تواڈے اندر تے پیشا کرتا کہ وکاؤ رب لولا اخرتنی اللہ تھوڑی دیر دی مہلت کے دیویا روح میرا واپس بلا میرا اللہ پاکا کیوں بیوی نو ملنے آکے نہیں اللہ اولاد نو ملنے آکے نہیں اللہ کیوں مگنے آکے اللہ جے ایک لمحے دی مہلت دے فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ میں دولت بڑی جمع کیتی ہوئی ہے مار بڑا کٹا کیتا ہے میرا اللہ میں ہر شے کو جو کنج کے تیری راہ تے لٹا دیواں تے نیک سالے لوگاں وچ ہو جاواں تے قرآن کہندا ہے اس ویلے سکینے وَلَئِن يؤخر الله نفسا لا يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها اے تے ساڈا قانون ہی نہیں اے تے ساڈا او بولو اے تے ساڈا قانون اے جو قرآن دی آیت اے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ ایک بار بھی روح جسم کو جدا ہو جائے ہن قیامت کا آ سکتی ہے روح اس جسم میں واپس نہیں بن سکتی سمجھ آئی صوفی کہندا آندیاں نے روحاں جمعرات ہاں
تے جے گھر وچوں دھواں نکلدا ہوئے حلوہ شریف دا، مٹھے دا زردے دا تے خوش ہوندیاں نے روحاں، تے جے گھر وچوں دھواں نہ نکلے تے پھٹکار کردی۔ اللہ کا قرآن کے اندر لئی یؤخر اللہ نفساں اذا جاء اجلھا، ایک بار روح نکل گئی پھر واپس۔ قرآن سچا ہے کہ قرآن سچا ہے کہ صوفی؟ اب بولو تو قرآن سچا، صوفی کوڑ مار، صوفی ڈنڈی مار اپنے ٹکر سیدھے کردا۔ صوفی نوں پتہ ہے جے قرآن کھل گیا لوکاں دے سامنے تے کر کے کھانی پینی ہے تے کام جوان دی موت ہے۔ کون کرے بھائی؟ اتنی مہنگائی مزدوری کیڑا کرے؟ اے سو گھر والا دما دم نہ دو کھانا دم کمائے گی دنیا کھائیں گے۔ اس واسطے اللہ فرماندا او ایمان والےو میرے قرآن نال تعلق بناؤ، بڈھے بھی پڑھو، جوان بھی پڑھو، بچے بھی پڑھو، سیکھو قرآن۔ سیکھو گے کہ نہیں؟ ہاں اپنی اپنی مسیتی اپنے اپنے علماء کو دو آیتاں روز دی سیکھو ترجمے نہ۔ خدا دی قسمیں قرآن کا جڑا طالب علم بن جائے نا وہ دنیا تو چلا جائے تے اللہ وہ کو حساب نہیں دے، کیونکہ اللہ دے قرآن دا طالب علم۔ اللہ فرماندا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، ایک بار جب موت آ جائے روح نکل جائے پھر قانون ہی نہیں ساجا، پھر جسم دا مستقر ہو رہے تے روح دا ٹھکانہ ہو۔ اس واسطے میرا بندہ میری راہ وچ مال خرچ کریا کر تے اینڈ تے اللہ کی کہتے ہیں واللہ خبیر بما تعملون۔ مینوں اللہ ہون دی قسم ہے میرا بندہ او ایمان والا مینوں اپنے جلال دی قسم، کمال دی قسم، مینوں اپنی قدرت دی قسم، کیوں اللہ قسم کیا چاہنا ہے؟ اللہ فرماندا ہے خبیر بما تعملون، جو جو پیا کرنا ہے کوئی اور ویکھے نہ ویکھے میں اللہ تے وینا۔ مینوں پتہ ہے تو کی پیا کرنا ہے، لوکاں کولوں لکونا ہے تے مینوں پتہ ہے کی پیا لکانا ہے، کی ظاہر پیا کرنا ہے، کی پیا چھپانا ہے، کیویں پیا دینا ہے تے کیویں پیا لینا ہے، کیویں پیا ملاوٹاں کرنا ہے تے کیویں پیا بیچنا ہے، او کیڑی غرض نال پیا کمانا ہے تے کیڑی تھاں تے خرچ پیا کرنا ہے، کتھے لانا ہے تے کدھر آنا ہے تے کدھر جانا ہے، کنوں مشکل کشا بنائے، کس نوں حاجت روا بنائے، کس نوں اجتماع بنائے، کس کو خوشیاں پہ منگنا ہے، اور کہنے کو عزتاں پہ منگنا ہے، اور کنے کے جا کے پہ جھکنا ہے۔ وَتَفَضَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اپنی امیداں دا مرکز بنا تا مینوں بنا، کیوں؟ اس واسطے کہ میں زندہ میرے تے کدی موت۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے سے تو قرآن سکھن دی سمجھن دی تے جو کیا ہے سنے اللہ اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔